ہمارا پہلا فقرہ جو سورۃ البقرہ کا ہے وہ پورا ہو گیا، اور دوسرے میں ہم نے آدھا چھوڑا تھا، ایاک نعبد اور ایاک نستعین. ایاک نعبد و ایاک یہ ورڈ نستعین کی وجہ سے میں نے چھوڑا تھا، ورنہ اسی دن پورا ہوتا نستعین. اور یہ جملے ایک ہیں یا دو ہیں؟ عطف کی وجہ سے وہ ایک ہی مانا جاتا ہے، اسی پر ہے، ورنہ دو جملے ہیں. ایاک نعبد ایک جملہ ہے، ایاک نستعین تو عطف واو حرف عطف کے بعد یہ معطوف ہے، پورا جملہ معطوف ہے، اور یہ جملہ معطوف علیہ. میں یہ چیزیں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ یہ چیزیں ابھی آپ کو انٹروڈیوس نہیں ہیں، لیکن اس سے آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ ہمیں ادھر گرامر کی کلاس پوری توجہ سے لینی ہے. یعنی پہلے اگر آپ 50% اٹینشن دیتے، اب 100% اٹینشن آپ دو گے. آپ کا سارا جو قرآن پاک ہے نا وہ ادھر گرامر میں پھنسا ہوا ہے، وہاں سے گرامر پڑھ کے آپ آؤ. اچھا، ایاک نعبد و ایاک، اور کتاب جو ہے العربیۃ للناشئین وہ آپ کو عربی سکھائے گی، زبان سکھائے گی، الفاظ سکھائے گی، ان کا استعمال اور مختلف محولی استعمال، یہ کس جگہ پر کیا معنی دیتا ہے. ایک ہی لفظ جو ہے عربی میں ایک جگہ پہ ایک معنی دیتا ہے، دوسری جگہ پہ دوسرے پریوار میں آپ اس کو الفاظ کے پریوار میں استعمال کرو گے، وہاں معنی بدل جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ آپ آگے سیکھو گے انشاءاللہ جب ہم قرآن پاک کا سفر کریں گے اس وقت. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین میں آپ کو سمجھ میں آیا کہ ایاک نعبد کیا ہے. عبد یعبد میں کتنی چیزیں دیکھا آپ نے، کون سا فعل ہے ہمارا. اور ایاک بھی میں نے آپ کو بولا یہاں کا اصل میں تھا نعبد، نعبد ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن اس میں حسر یا حسر کا معنی. مجھے یہ آپ کوئی طالب علم کی چھوڑ ملتا جواب آپ کو ہوش نہ گھر میں بھی دیکھو تو آپ جواب دے پاؤ گے. یا حسر یا بلاغت کی اصطلاح میں قصر پیدا کرنے والا، اس کا مطلب ہے کنفائنمنٹ آف میننگ. اس کے لیے مفعول کو مقدم کر دیا گیا، اور مفعول یہاں وہی ضمیر ہے، نعبدو کا کے بجائے کا نعبدو. لیکن جب ضمیر کو ہم پہلے لے آتے ہیں تو وہ خالی ضمیر نہیں لکھتے بلکہ اس کو قالب دیتے ہیں. کس کا قالب؟ ایا کے لفظ کا. ایا کا لفظ جو ہے ایا، اس قالب میں ہم ضمیر کو ڈال دیتے ہیں جب ہم مقدم کرتے ہیں ضمیر کو. آپ کہیں گے ایاک، ایاکم، ایاکی، ایاکن، ایایا، ایانا، ان کنتم ایانا تعبدون، ان کنتم ایایا فرحبون، فایایا فرحبون. تو اس ایا کے لفظ کو شروع میں ٹیکنیکل ہے، یہ کوئی معنی میں تبدیل نہیں کرتا. اصل میں حسر کس نے پیدا کیا؟ ضمیر کو مقدم کرنے میں. اب جب مقدم ہوتی ہے ضمیر تو نحوی یہ کہتے ہیں کہ اس کو ایا کے بعد کہو، کیونکہ کنعبدو اور کنستعین کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، اس لیے ایا کا لفظ ہر ضمیر کو جب آپ ضمیر نصب جب آپ مقدم کریں گے تو حرف عطف کے بعد یہ معطوف ہے، اور یہ معطوف علیہ جس پر ہم نے اس کو عطف کیا. تو دو جملے یہ کون سا جملہ ہوا؟ یہ کون سا جملہ اسمیہ فعلیہ؟ فعلیہ ہوا. نعبد کا تھا اصل میں، تاکید کے لیے اس کو ہم پہلے دیں. ٹھیک ہے. اور یہاں بھی ایاک نستعین وہی ہے، ہمیں لفظ رکھا رہ گیا تھا یہاں نستعین کا لفظ. یہ نستعین جو ہے، نستعین نہیں، نستعین کے لفظ جو ہے یہ کون سے باب سے ہے آپ پہچان سکتے ہو؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. نستعین فعل ماضی ہے، مضارع ہے. شروع میں نون کس کی ہے؟ مضارع کی. کس کی؟ جمع کی یا مفرد کی یا غائب کی؟ جمع کی. اس کو اگر ہم مفرد پہ لے آئیں گے تو کیا آئے گا؟ نہیں، یستعین. استعانہ سے مفرد پر ہم لے آئیں گے تو یستعین ہوا، یستعین ہوا،
यस्तईन मुफरद पर जब ले आएंगे, हुआ यस्तईनु, हिया तस्तईन, हुमा यस्तईनान, हुमा यस्तईनान, हुम यस्तईनून, हुन्ना यस्तईन्न, अंता तस्तईनु, अंता तस्तईन, अंतुमा तस्तईनान, अंतुमा तस्तईनान, अंतुम तस्तईनून, अंतुम तस्तईन्न, अना अस्तईनु अस्तईन। ठीक है, तो इस नस्तईनु यस्तईन का माजी क्या है? इस्ताआना का माजी इस्ताआना। इस्ताआना, इस्ताआना में अलिफ सीन और ता जो है ये बाब इस्तिफाल की है, ठीक है। बाकी क्या बचा इधर? आना, ये इसका माजी है आना, आना, और मुज़ारिअ इसका है यऊन। कौन से बाब से हुआ? मुजर्रद से, नसर यंसुर के बाब से। आना माजी में अलिफ है और मुज़ारिअ में क्या है? वाव है। तो आना यऊन, और इसका मस्दर आता है आउनुन या आउनन। मस्दर को हम मंसूब पढ़ते हैं तो आउनन यानी मदद करना। आउन का मतलब होता है मदद। और मऊनतन भी इसका मस्दर आता है मऊनतन, मऊनतन। और मुआवनतन भी, मुआवना, ठीक है ना, मुआवना करना, इसके तो क्या मुआवना है ना मना उर्दू को, तो का मतलब है मदद करना। तो आपका आना यऊन का लफ्ज जो है, आना यऊन मुजर्रद से भी इस्तेमाल, आना उसने मदद की, यऊन वो मदद करता है या करेगा, हाँ। और औनन मदद करना। समझ में आई बात? ये चूंकि कुरान पाक में आगे जगह जगह पे लफ्ज आएगा, इसलिए यहीं इसको समझ लीजिए। अब यहाँ मुझे बताइए कि बाब इस्तिफाल से जब हम कोई फेल इस्तेमाल करते हैं तो उसमें क्या चीज पैदा होती है? और ये पूरी क्लास में मैंने आपको परसों ही बता क्या है, बाब इस्तिफाल में तलब और चाहत का मानी पैदा होता है। तलब माने मांगना, इसलिए हम इसका तर्जमा करते हैं नस्तईनु, हम मदद मांगते हैं। किसी जगह पे आप तर्जमे में हम मदद चाहते हैं, समझ में? तो तलब का मानी चाहत से बनिस्बत मदद का चाहत, तलब का मानी ज्यादा करीब है। इसलिए क्या कहेंगे? इय्याका नस्तईन, और हम तुझ ही से मदद मांगते हैं। ये ही का मफहूम कहाँ से निकलता है? का की ज़मीर को मुकद्दम फेल पर मुकद्दम करने से, और तुझ ही से मदद मांगते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका। अब यहाँ तफसीर के कई नुक्ते हैं। ये पहले नअबुदु क्यों आया, नस्तईन बाद में क्यों, ऐसे क्यों नहीं आया इय्याका नस्तईन व इय्याका नअबुदु? ये तफसीर के नुक्ते हैं जो बाद में आपको पढ़ करके इतने सारे मुफस्सिर हैं, उन्होंने इनको खोल के बयान किया है। मेरा वो काम नहीं है, वो आपका मुताला आपका खुद का काम होगा। मेरा काम सिर्फ, मेरा काम पट्टी पढ़ाना नहीं है, मेरा काम है आपको इल्म देना, की देना, ताकि आप खुद से कुरान पाक को समझ सको और उन तफासीरी नुक्तों को पेश नज़र रख करके जो हमारे असलाफ ने इसको बताए। ठीक है, तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन एक अकेला फ़क़रा 2 जुमलों पर मबनी है, और इसमें इसको हम कहते हैं मीसाकिया भी, अहदिया भी कहते हैं। अहदिया क्योंकि इसमें हम वादा करते हैं अल्लाह पाक के साथ, और इसको मीसाकिया भी कहते हैं। मीसाकिया क्यों, मीसाक का मतलब भी होता है वादा। हाँ, इसको मुफस्सिरीन ने एक और भी उबूदिया भी कहा है। उबूदिया यानी जिसमें इबादत का तज़किरा है, नाबुदु की वजह से उबूदियत का कई नाम है। ज़्यादा इसका मशहूर नाम है अहदिया, क्योंकि इसमें हम अल्लाह के साथ एक अहद करते हैं, एक वादा करते हैं। ये हमारा दूसरा फ़क़रा। आइए तीसरे फ़क़रे पे चलते हैं। इसको मैं हटाऊं, इसको मैं रब करता हूँ। कैसे लिखे कहीं आपने नोटबुक्स मंगवाई? बोलना थोड़ी अच्छे को बोलने से थोड़ी होता है, बोलने से नहीं होता है। वो क्या लिखे थे सूरह फातिहा वो तस्मुकलाम पर लिखते हैं। आपको एक नोटबुक बनानी है,
یا 7 آئی واتنا تحت پہ 50 آئی واتنا پھر دوسری نوٹ بک لاؤ گے تو میں نوٹ بک ہی چیک کروں گا. ٹھیک ہے. قرآن شریف آپ کوئی بھی رکھ لو, وہ پرنٹ میں نہیں نکلواؤں گا میں, وہ ٹھیک نہیں رہے گا آپ کو. آپ پر واجو آپ کئی چیزیں لمبی ہوتی ہیں, کئی چھوٹی ہوتی ہیں, اور آپ کو ابھی امتیاز بھی نہیں ہے کہ آپ کیا چیز نوٹ کریں گے کیا نہیں کریں گے. کوشش کر کے آپ تو سارا نوٹ کریں گے, اس لیے آپ کو نوٹ بک ہی زیادہ بہتر رہے گی. ٹھیک ہے. نکل گیا درس, نکل گیا. آئیے اب ہم آتے ہیں اس کے تیسرے جز پر یا تیسرے فقرے پر آتے ہیں. اور ہمارا تیسرا فقرہ کیا ہے سورۃ الفاتحہ میں؟ اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا الصراط اہدنا الصراط مستقیم. پہلے الفاظ کو دیکھتے ہیں پھر جانچیں گے کہ یہ کون سا جملہ ہے. یہ اہدی جو ہے, اہدی اور نہ 2 الفاظ بلکہ 3. اہدی میں انتا پوشیدہ ہے. جب ہم کسی کو امر کرتے ہیں تو اس میں انتا پوشیدہ ہوتا ہے, یا انتی جس کو آپ مخاطب, یا انتم یا انتم یا انتما. سمجھ میں؟ امر جب آپ کہیں گے, مثلا میں اس کو بولوں گا کم, اس کا مطلب ہے کم انتا, تو انتا اس میں ہمیشہ موجود ہوتا ہے. تو ہمارا لفظ جو ہے وہ ہے اہدی. اہدی اصل میں ورڈ ہے, نا اس کی مفعول ہے. تو اہدی جو ہے یہ اس کا ماضی ہے ہدا ایسے, اور مضارع اس کا آتا ہے یہدی. ٹھیک ہے. ہدا یہدی. ہدا اس میں 2 نقطے نیچے نہیں آئیں گے, اس میں آئیں گے یہ پڑھی گئی یا تو یہدی یا پڑھی گئی 2 نقطے آئیں گے. ہدا یہاں الف پڑھا گیا یا نہیں پڑھا گیا, نقطے نہیں آئیں گے نیچے. ہدا یہدی. لیکن قرآن پاک میں آپ کو یا کے نیچے 2 نقطے کہیں نہیں ملیں گے, وہ رسم الخط ہے قرآن پاک. سمجھ میں؟ وہ میں ابھی وہ ٹچ نہیں کروں گا, بیچ بیچ میں آپ کو بتاؤں گا تاکہ جب آپ وہ قرآن اصول تفسیر پڑھو گے تو اس میں آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ کیوں رکھا گیا. قرآن کریم کا جو رسم الخط الگ ہے نا, اس کے پیچھے اسرار ہیں, وہ یوں ہی نہیں لکھا گیا ہے نا. جیسے طارق مسعود نے بولا تھا نا کہ قرآن پاک تو سوال سے بن لکھن. امریکہ میں اس نے ایک لیسن دیا تھا, تمہن اس نے چار لکھن پڑھن تگان تو تم سے لیکن اور ریمانڈ کرنا. ہاں ہاں وہ کئی چیزیں ہیں, جیسے یبنو کا لفظ ہے, تو اس کے پیچھے علماء نے کتابوں کی ریسرچ کا ایک بہت بڑا انبار لگا دیا ہے کہ ایسا کیوں لکھا صحابہ نے. وہ معنی پر دلالت کرتے ہیں, جب ہم اس پر پہنچیں گے تب بتائیں گے. فی الحال میں نے آپ کو اس سلسلے میں ایک ورڈ بتایا, وہ یاد رکھیں گے. کیا نہیں, میں نے بولا قرآن پاک کا رسم الخط توقیفی. قرآن پاک کا رسم الخط توقیفی یعنی دینی ہے, توفیقی نہیں ہے, ہمارا بنا جگاڑ نہیں ہے. توفیقی کو ہمارا جگاڑ. ہدا یہدی, ہدا یہدی. تو ہدا یہدی میں پھر جب امر ہم کون سے فعل سے, یہ کون سا فعل ہے, کس قسم کا فعل ہے؟ اس کے آخر میں حرف علت ہے نا, ہدا یہدی. تو حرف علت میں جس کو حرف ہوتا ہے, حرف علت جب فعل کے آخر میں ہو تو ناقص کہلاتا ہے, اور جب اس کا ہم امر بناتے ہیں تو حرف علت گر جاتی ہے. گویا ہم کہیں گے ہدا یہدی اور اہدی, اور امر کے الف پر حمزہ نہیں لکھتے. کسی بھی فعل کے امر پر آپ حمزہ نہیں لکھیں گے, کسی بھی فعل کے. ضرب یضرب یضرب, جلس یجلس یجلس, منع یمنع یمنع, کتب یکتب اکتب. نہ نیچے حمزہ آئے گی نہ اوپر حمزہ آئے گی. کس کے؟ امر کے الف کو ہم کیا کہتے ہیں؟
अलिफुल वसल, अलिफुल काता नहीं है, इसलिए उस पर हमजा लिखी नहीं जाए। समझ में आया? तो इहदी, अब इहदी जो है ये अमर है, समझ में आया? और ये ना इहदी फेल अमर है और ना इसके साथ मफूल है, अल मफूल, अल मफूल बिही, एक और दो मफूल हैं इसके। हदा यादी जब आप इस्तेमाल करेंगे ना कहीं भी, तो ये दो मफूल मांगेगा। हमारे पास कुछ अफ़ाल ऐसे हैं जो एक मफूल से उनका पेट नहीं भरता, दो मफूल मांगते हैं। हमें हिदायत कर, किस चीज की हिदायत कर, दूसरा मफूल मांगा, तो दूसरा मफूल भी ही इसका अस्सिरातल मुस्तकीम, अस्सिरातल मुस्तकीम इसका दूसरा मफूल। इहदिना पहला मफहूम है ना, ठीक है, पहला मफूल भी ही है ना, और अस्सिरात दूसरा मफूल है अल मफूल बिही, अल मफूल बिही अस्सानी, ठीक है, ठीक है। और ये मुस्तकीम जो है ये इसकी सिर्फ किसकी, सिरात की। समझ में आई बात? तो गोया यहाँ लफ्ज जो है वो है अस्सिरात, अस्सिरात अल मुस्तकीम, मौसूफ और सिफ है। तो मौसूफ और सिफत दोनों मिलकर के क्या बन गए, मफूल भी। किसके, एहदी के दो मफूल हैं, एक है ना और एक है अस्सिरातल मुस्तकीम। समझ में आया? तो हदा यहदी इहदी ना, हमको दिखा, अस्सिरातल मुस्तकीमा, अस्सिरात का मतलब रास्ता और अल मुस्तकीम का मतलब सीधा रास्ता। पहले अस्सिरात को देख लीजिए, वर्ड अस्सिरात जो है, अस्सिरात इस लफ्ज़ को देख लीजिए लुगत के एतबार से, इसके मानी में हमें कई अल्फाज आते हैं अरबी में। अत-तरीक आता है, यानी अगर मुतबादल लफ्ज़ हमें देना हो अरबी में तो हम कहेंगे अस्सिरात माने अत-तरीक माने रास्ता, और दूसरा आता है अस्सबील, अस्सबील। तीसरा आता है खास तौर पे अल-जादा, अल-जादा, और भी हैं, लेकिन इस मानी पर हमें तीन, सिरात पर तीन, अल्लाह ने तीनों को छोड़ करके सिरात का लफ्ज फरमाया। समझ में आया? सिरात और इन लफ्जों में क्या फ़र्क है, ये इस वक्त इन लुगत के बिखेड़ों में हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। सिर्फ इनके अल्लाह पाक ने जो सिरात फरमाया इसका मतलब भी रास्ता, तरीक का मतलब भी रास्ता, सबील का मतलब भी रास्ता, जादा का मतलब भी रास्ता, लेकिन अल्लाह ने इख्तियार किया तरीक का लफ्ज, सिरात का लफ्ज किया। अब सिरात वो होता है जो नेचुरल हो, कुदरती हो। आप खाना खाते हैं, कहाँ से खाते हैं, मुंह से। ये इसका कौन सा तरीका है, नेचुरल फितरी तरीका। तो जहाँ फितरी तरीका मुराद हो वहाँ सिरात का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, फितरी तरीका। आई बात समझ में? तो खाना हम खा सकते हैं, ये तो गोद करित में आदस मस्त रही थे त्रावा छना डॉक्टर स्किन वाइस उसका कोई त्रावा, लेकिन वो सबील हो सकता है, अथ कड़मस सबील सो क्या आत्मन क्या सबील। तो पेट में खाना दाखिल करने का सिरात क्या है, मुंह। और जब कोई बीमार हो जाए और स्किन हैक में खुदा दीन नजात क्या तमिश काढ़ा सबील या कहाँ तेरे का अच्छे या पैर काढ़ा, है ना? तो सिरात का लफ्ज जो है ये फितरी रास्ते, फितरी नेचुरल। और भी कई मानी हैं, वो जो तफसीर के नुक्ते हैं बाद में आप पढ़ेंगे। अल्लाह पाक ने जो भी लफ्ज़ कुरान पाक का जो डिक्शन फरमाया है वो नबेतुल अल्फाज है, उसका आप मुतबादल नहीं दे सकते। सिर्फ हमारे उलमा ने मुतबादल लफ्ज़ों से उसका
آگے سے چلتے ہیں یا پیچھے سے؟ آگے سے. کیوں؟ کیسے لگا آپ کو؟ پتہ یہ فطری طریقہ یہ لال چھن تھیمت لائٹ چھن تھیمت ہیڈ لائٹ ریڈ کی ہے نا، ہے یا نہیں؟ اچھا اور ہمیں سانس لینے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ ناشتے تھوڑا ریڈ کی تھا اور کچھ پکا اس متوازن ناشتے اور بھی کئی چیزیں ہیں نہیں، مطلب پکا برونٹ کن تو آپ سامنے سے یہ فطری راستہ ہے بے تھون زنگن ہن سٹرکچر تھی اتھائی کئی ہے نا. آپ دیکھیں یہ ٹانگ جب ہم آگے جاتے ہیں ہمیں ایک ٹانگ کو اوپر اٹھانا پڑتا ہے اس پہ ہم بینڈ کریں گے اد ہیکان یہ برونٹ کڑت چھا پات کن سوزن حساب کن اور حساب سے وہی فطری طریقہ. تو جہاں آپ کو کنفیوژن ہو، جہاں آپ کو کوئی چیز معلوم نہ ہو، قرآن معلوم نہ ہو، حدیث معلوم نہ ہو، وہاں آپ فطرت کی طرف دیکھنا کہ فطرت کیا ہے. فطرت جو ہے قرآن مجید سارے کا سارا فطرت کی ترجمانی کے لیے ہے، وہ آپ کو فطرت سمجھانے کے لیے آیا ہے. بات سمجھ میں آئی یا نہیں؟ اس کی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں لیکن ابھی آپ کو میچورٹی نہیں ہے کہ آپ کو بتایا جائے جب تک نہ آپ قرآن پاک. میچورٹی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ عمر کے اعتبار سے میچور نہیں ہو، علم کے اعتبار سے میچور نہیں ہو، ابھی آپ کو وہ باتیں پچ نہیں پائیں گی جو اس ضمن میں آپ کو سمجھائی جا سکتی ہیں. بہت لوگ جو ہیں وہ دین کا غیر فطری طریقہ اختیار کی ہوئی اور پھر اپنے اس غیر فطری طریقے میں وہ حدیثیں لے آتے ہیں توڑ مڑوڑ کر کے گردن وردن وچت لگا ہوا تھا. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ نے پیغمبر نہ بھی بھیجے ہوتے تو بھی ایک انسان مکلف تھا کہ وہ سیدھے راستے پر کیوں نہیں چلا، کیونکہ فطرت نے اس کو بتایا نہیں. صبح کھسان آفتاب یہ اکی طرف لوسان، تو فطرت کیا ہے؟ انسانی فطرت یہ ہے کہ یہ آو کت گو کوت اون کن نیو کن لائٹ کت آیات یہ روزانہ کی نظام کت کن چلان رات کت کیا ان گٹ. تو یہ ایک فطری طور پہ انسان کو ایک ان کے کریٹر اور خالق کی طرف لے جاتا ہے. اگر نئے پیغمبر آسان آمچلی کتاب تھی، میں نے کسی تفسیر میں دیکھا ہے سورۃ البقرہ کی یہ آیت کی فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کے ذیل میں کسی عالم نے لکھا ہے کہ اگر وہ حدیث کوٹ کی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ پیغمبر آسان سوزمتی کتاب آسان سوزمت تو اخ انسان یم کتن مکلف کہ خدا تعالیٰ پرستمس ٹھیک ہے تو سن بپرزنا یہ میرا آٹومیٹک سسٹم جو ہے پورا بنا ہوا اوپر سے نیچے تک پورا آٹومیٹک سسٹم بنا ہوا ہے. ات پر کرنا غور وفی انفسکم افلا تعقلون، خود فطرت کی چیزیں تمہارے وجود کے اندر ہیں تو وہ ان کو غور نہیں کرتے. تو گویا فطرت کی بنیاد پر ہم اللہ کو پہچاننے کے لیے مکلف تھے. اللہ نے مہربانی کی کہ ہم کو پیغمبر بھیجے اور آسمانی کتابیں بھیجی تاکہ ہمیں ہماری فطرت سمجھا دے. ایک بات اور نوٹ کر لیجئے تفسیر کا نقطہ کہ کبھی کبھی انسان کو فطرت پہچاننے میں پریشانی ہو جاتی ہے. عادت کو فطرت بنا دیتا ہے، عادت کو فطرت کہہ دیتا ہے. اس میں کنفیوژن اس کو ہوتا ہے. یہ عادت کیا ہے؟ یہ وہ رسم اور رواج ہیں جن میں انسان ڈل جاتا ہے، سال ہر سال سے ان عادتوں پر چلتا ہے تو یہ سمجھ نہیں لیتا یہ دین ہے، یہ فطرت ہے. اور جب یہ فطرت مان چلتا ہے تو پھر اس کو دین کہہ دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم اللہ سے بہت دور ہیں، خدا سے ہم بہت دور ہیں، کیونکہ ہمیں فطرت اور عادت میں فرق کرنا محسوس نہیں ہوتا. تو یہ اس ضمن میں کہا جا سکتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا ہے نا، اور اسلام دین فطرت ہے. اور ایک حدیث میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، کلو ہر بچہ جو ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. تو ایک بات کرو کلو مولود یولد، کیا مطلب ہے اس کا؟ صحیح حدیث ہے، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے.
فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، پھر اس کے ماں باپ یا اس کو یہودی بناتے ہیں یا نصرانی بناتے ہیں یا مجوسی بناتے ہیں، یہودی، نصرانی یا مجوسی، پٹی پڑا کر کے اس کو موڑ دیتے ہیں، تو ان کو لگتا ہے وہی فطرت ہے۔ ہمیں بھی جب لوگ پٹی پڑھاتے ہیں نا، کسی چیز کی پٹی پڑھاتے ہیں، تو ہمیں لگتا ہے یہی فطرت ہے۔ نہیں سمجھے آپ بات کو؟ بہت مشکل ہے انسان کو، ہمارے جیسے انسان آج کے زمانے میں، کہ وہ فطرت اور عادت میں فرق کرے۔ یہیں سے دین میں ہم بھٹک جاتے ہیں، یہیں سے شرک شروع ہو جاتا ہے، اس کو پہچاننے میں نہیں آتا ہے۔ وہ عادت کی چیزیں جس ماحول کے اندر وہ بڑھتا ہے، وہاں کی رسم و رواج اور عادت بنی ہوئی چیزوں کو وہ دین سمجھنے لگتا ہے۔ تو فطرت کی طرف واپس آنے میں اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، جیسے آپ کو آگے سے چلنے کے بجائے پیچھے چلنے میں، جیسے آپ کو پیچھے چلنے میں تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح کی تکلیف اس کو عادت چھوڑ کر فطرت پر آنے میں ہوتی ہے۔ یہ اصولی اور بنیادی بات میں نے آپ کو بتا دی۔ قرآن آگے جب ہم پڑھیں گے تو اب ہم یہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی۔ خیر، ہمیں ابھی اتنا لمبا نہیں جاننا، تھوڑا سا میں نے آپ کو بتایا صراط اور المستقیم کے لفظ کو بھی دیکھ لیجیے۔ المستقیم ورڈ کو دیکھ لیجیے۔ المستقیم، اس میں بھی سین اور تا بتا رہا ہے کہ یہ باب استفال سے مستقیم اور مستقام۔ مستقیم اسم الفاعل ہے، مستقام اسم المفعول ہے۔ مستقیم تو یہ کس فعل سے بنا ہے؟ استقام سے، استقامہ سے بنا ہے، استقامہ، اور مادہ ہے اس کا قامہ، قامہ یقوم، قامہ یقوم کے مصدر سے بنا، قامہ یقوم کے مادہ سے بنا ہے، اور قیام اس کا مصدر ہے، قیام کھڑا ہونا، قیام میں نے کھڑا ہونا۔ عربی میں کہتے ہیں قام بھی کسی چیز کو چلانا، کسی چیز کو فنکشن کرنے کو کہتے ہیں قام بے، فنکشن کرانا۔ تو مستقیم کا مطلب ہم ترجمہ کیا نکالتے ہیں؟ سیدھا، قائم۔ ہم عام طور پہ اس کو مستقیم کہتے ہیں، بالکل سیدھا کیا ہوا۔ قامہ کا مطلب کھڑا ہونا، سیدھا ہونے کے معنی میں بھی ہے قامہ استعمال ہوتا ہے۔ ہوا قامہ من مجلسی، یہ انسان بہت آسان شاطان ہول کن شود سول اور سیدک تو اور حلیک رلید گو سول، یہ پدر شاطان بہت شاہ ہول آسان کہ شود شاطان ہول، یعنی یہ خود شود ہے، یہ گسان شود ہے نا، سیدھا ہو جاتا۔ اسی لیے استقامہ یستقیم، مستقیم کا مطلب ہوتا ہے کھڑا، یعنی سیدھا۔ اسی لیے ہم نے اس کا معنی علماء نے ترجمہ کیا سیدھا راستہ، سیدھا راستہ، ٹھیک ہے۔ الصراط المستقیم، تو یہاں مستقیم سے یہ بھی مراد ہے کہ جو آدم سے لے کر کے آج تک پیغمبروں کا طریقہ رہا، اس طریقے کو مستقیم کہتے ہیں، قائم کیا ہوا راستہ، اسٹیبلش کیا ہوا راستہ، ٹھیک ہے۔ اہدنا الصراط، ایک تو یہ راستہ فطری ہے، اس کے بغیر دوسرا کوئی راستہ نہیں خدا کی طرف سے، اور پھر مستقیم اس لیے ہے کہ آدم سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک سب نے اس کو قائم رکھا، اس لیے صراط المستقیم ہو گیا۔ اردو میں آپ ترجمہ سیدھا راستہ تو کہہ دیتے ہو، لیکن تو ذہن میں شاید کہ اتقی شودی، اتقی شود، اس کا مطلب ہے یہ قائم کیا ہوا ہے، آدم نے قائم کیا، موسیٰ نے قائم کیا، عیسیٰ نے قائم کیا، ابراہیم نے قائم کیا، ہاں جتنے بھی پیغمبر تھے سب نے اس کو قائم کیا ہوا، سب نے اس کو، سب اسی پہ چلے ہیں، اس لیے اس کو صراط، اس لیے مستقیم کہتے ہیں۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، چونکہ سورۃ فاتحہ کا تعلق ہماری نماز کے ساتھ ہے، ہمارے نماز جو ہے وہ کوئی بھی نماز اس کے بغیر ادا ہوتی نہیں ہے۔ اب بعض کی ہوتی ہے پڑھ کر کے، بعض کی ہوتی ہے سن جا کے، میں ادھر جاؤں گا نہیں اس وقت میں اختلاف، لیکن ہماری نماز بہرحال سورۃ فاتحہ، چاہے آپ خود پڑھیں یا امام کا سنیں، لیکن ہے تو اماموں نے بھی، اگر کسی نے فرض کہہ دیا، کسی امام نے فرض کہہ دیا، کسی نے واجب کہہ دیا، تو کیا واجب کو چھوڑنا چاہیے؟ واجب شطراؤ، وہ تو ایک ٹیکنیکل چیز ہے، کسی نے فرض کہا، کسی نے واجب کہا، لیکن ہے تو سورۃ الفاتحہ تو ہے، ہماری نماز اس کے بغیر ہوتی ہی نہیں ہے، اس لیے سورۃ الفاتحہ کو پوری طرح سے آپ
अंडरस्टैंड कर लें। थोड़ा सा मैंने अल्फाज का इसलिए बताया आपको। तो क्या तर्जमा करेंगे इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का? और सिरात जब आप लफ्ज पढ़ेंगे नमाज में आज से, तो देयर इज ओनली वन वे, दैट इज नेचुरल वे। मुस्तकीम फिर उसकी तस्दीक किसने की? सारे पैगंबर ने, उसको कायम करते रहे आज तक। सारे पैगंबर जो हैं वो इसी सिरात को कायम करते रहे। ठीक है, दिमाग में तर्जमा आप कुछ भी कर लें, लेकिन अरबी में आप नमाज को समझें। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, और हमें राह रास्त दिखा दे, सीधा रास्ता दिखा दे। आप कुछ भी तर्जमा कर सकते हैं। तो हमारा ये जुमला जो है जुमला फेलिया है। आगे जो चीज़ें हैं उसमें हमारे नहवी उलमा का इख्तिलाफ है। बाज़ उसको बदल कहते हैं, जो आगे इबारतें हैं, बाज़ उसको नात कहते हैं। लेकिन कल हमें बदल का तो आपने पढ़ लिया, बदल का सुन। कल में नात कितनी तरह से आता है आपको अभी तक पता है कि अश्वीर नात मालूम था सही इसके अत्तालिबु अस्सालिहु या तालिबुन सालिहुन। तो शो पता उन्हें तामत ये वो तालिब को मौसूफ, सालिह को सिफत, और सिफत एक लफ्ज से यहाँ आया। लेकिन हमारा सिर्फ जो है अरबी में ये एक ही लफ्ज से नहीं आता है, कई चीज़ों से आता है। कल हम इंशाल्लाह पहले कल का लेसन पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। समझ में आया? हर चीज़ को नोट करना और लिख के रखना, अब कुछ भी नहीं छोड़ना। ठीक है, अस्सलाम। ठीक है, हाँ?